تو یہ دراصل سنی ہونا آج کل یہ اینٹی شیعہ میں بولا جاتا ہے. خدا کی جانب سے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سنی حق پر ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنی کیوں ہوں؟ بہت سارے لوگ اور دوست احباب یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کو اتنے مسائل ہیں اور اتنے اعتراضات ہیں آپ کو، تو پھر آپ خود کو سنی کیوں کہتے ہیں اور سنی مکتب فکر کے اندر اپنے آپ کو کیوں شامل رکھتے ہیں؟ اس کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے سنیت کا مفہوم یہ سمجھا ہی نہیں ہے اور اس کا استعمال بالکل غلط ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی سنی شخص سے پوچھیں کہ بھائی صاحب یہ بتاؤ تم سنی کیوں ہو، تو اس کا کیا جواب وہ آپ کو دے گا؟ وہ آپ سے کہے گا کہ میں سنی ہوں، اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے کسی نہ کسی فرقے اور جماعت میں وہ اپنے آپ کو رکھے گا. یعنی اہل سنت یہ کوئی ایک گروہ نہیں ہے، یہ بہت سارے ہیں، ان میں تقسیم ہے، تفریق ہے. یعنی سنی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہے. بریلوی ہے، ان کا ایک الگ نقطہ نظر ہے، عقائد الگ ہے، وہ دیوبندیوں سے بالکل میچ نہیں رکھتے. دیوبندی الگ ہے، ان کے عقائد و نظریات اور ان کے نزدیک جو سنت کی تعریف ہے وہ بالکل الگ ہے. جس چیز کو بریلوی سنت کہہ رہے ہیں دیوبندی اسے بدعت کہتے ہیں. جس چیز کو بریلوی حضرات مستحب سمجھتے ہیں اور اچھا کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ شرک اور بدعت ہے. اسی طرح اہل حدیث کے ہاں سنت کی کا ایک الگ مفہوم اور پہچان ہے، وہ ان سب کو سنت سے باہر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سنیت ہے یہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہے، اس میں بھی تقسیمات ہیں. تو سنت دراصل ہے کیا؟ اگر آپ نے کسی سے پوچھا ہو تو وہ اپنے آپ کو ان سارے فرقوں میں سے کسی ایک فرقے میں رکھے گا، یہ لازمی ہے. یعنی وہ اگر کہتا ہے بھائی میں سنی ہوں تو پھر آپ اس سے پوچھیں گے یا وہ آپ سے پوچھے گا بتاؤ یار ان سنیوں میں سے آپ کون سے ہو. یہ سنیت کے اوپر صرف اکتفا نہیں ہوتا ہے، اس سے آگے بھی پھر تقسیمات ہیں. اور کسی شخص کو صرف اس کے سنی ہونے پر قبول نہیں کیا جاتا. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں سنی ہوں تو دیوبندی اس سے آگے کی بھی تقسیمات پوچھیں گے، بریلوی الگ پوچھیں گے، اہل حدیث الگ پوچھیں گے. اسی وجہ سے اگر ان کا جو سلیکشن ہوتا ہے مسجدوں میں امام کے حوالے سے تو وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ آپ سنیوں میں کس مسلک کے ساتھ آپ وابستہ ہو، دیوبندی بریلوی کیا ہو. صرف سنی ہونے پہ قبول نہیں کرتے ہیں، اور صرف مسلمان ہونے کو تو کوئی قبول نہیں کرتا ہے، وہ آپ سے پھر آگے تقسیمات پوچھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ جو سنت کا لفظ ہے اس میں فرقہ وارانہ تعریفات ہیں. یہ سب نے سنت کو اپنے اپنے فرقے کے اعتبار سے تقسیم کر رکھا ہے، اور کوئی بھی فرقہ دوسرے کی تعریف کے مطابق وہ سنی نہیں کہلاتا اور صحیح سنت کے اوپر اسے نہیں سمجھا جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنا ہمارے اہل سنت حضرات کو اور دیگر کو انتہائی ضروری ہے، اس کا سمجھنا کہ سنیت کا لفظ آج کل یہ فرقہ واریت کے طور پہ پہچان ہوتی ہے، فرقے کے طور پر اس سنت کے ساتھ نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنت کی تعریف کیا ہے؟ عام فہم تعریف بغیر اصطلاحات میں جائے اور علماء کی کتابوں میں سنت کا مفہوم یہ ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں، الطریقہ رستے کو کہتے ہیں. سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا شریعت کا طریقہ جو آپ نے دیا، جو آپ سے معلوم ہو، وہ سنت کہلاتا ہے. اب مجھے بتائیے کیا اس تعریف کے اوپر ہمارے ہاں اس سنی لفظ کو استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر اس معنی میں استعمال ہوتا تو پھر تو یہ سارے سنی ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث، ان سب کی سنت ایک ہی ہونا چاہیے تھا، سب کا فہم ایک ہونا چاہیے تھا. سب کے نزدیک جو چیز سنت قرار دی جاتی ہے وہ دوسروں کے نزدیک سنت ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی، جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا قیام، اس کا منانا، اس کے لیے تمام تر اہتمام کرنا، یہ ہمارے بریلوی حضرات میں سنت کہلائی جاتی ہے، مستحب ہے، اس پر ثواب ہے، دیگر کے نزدیک نہیں ہے. اور بہت سارے مثالیں ہیں، ایصال ثواب ہے، مزارات پہ جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. اذان سے پہلے درود و سلام کا پڑھنا ہے، مستحب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس سنت کے اندر انہوں نے اپنے فرقے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک بندہ جب کہتا ہے میں سنی ہوں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں سنی فرقے میں سے ہوں
یہ مراد نہیں ہوتا کہ میں سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہوں، وگرنہ تو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ تو یہ دراصل سنی ہونا آج کل یہ اینٹی شیعہ میں بولا جاتا ہے۔ تقسیم مراد ہوتی ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں، ہاں ہم شیعہ نہیں ہیں، زیدی نہیں ہیں، اسماعیلی نہیں ہیں، عباضی نہیں ہیں، ہم اس طور پر ہیں۔ تو یہ تقسیم ہے سنت کے اندر شیعہ اور سنی میں، تو یہ فرقہ وارانہ طور پر ہے، جبکہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اگر اس معنی میں یہ استعمال ہو تو پھر اس میں سارے آ جاتے ہیں، سنی بھی آ جاتا ہے، شیعہ بھی آ جاتا ہے۔ شیعہ بھی سنت کو مانتے ہیں، سنت پہ چلتے ہیں، ان کے ہاں بھی سنت موجود ہے، لیکن انہیں ہم سنی نہیں کہتے ہیں، اہل سنت ان کو نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ وارانہ تقسیم ہے، میں اس تقسیم سے باہر ہوں۔ میں اس تقسیم کے اوپر ہوں کہ جس میں اس سنت کے اوپر ہوں جسے سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے۔ باقی جو فرقہ وارانہ تقسیم ہے اس پر میں نہیں۔ تو اینٹی شیعہ ہونا یہ کوئی سنیت نہیں ہے، یہ آپ نے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے جس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ دلیل ہے اور ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، ہمیں یہ ضمانت دی گئی ہو کہ یہ فرقہ جس نے سنت کی تعریف کی ہے یا اپنے آپ کو سنی کہتا ہے وہ حق کے اوپر ہے اور وہ بہتر ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، کسی ایک فرقے کے پاس، یہ جو ہمارے ہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شمار کیے جاتے ہیں، خدا کی جانب سے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سنی حق پر ہے۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے، خدا کی جانب سے منزل من السماء کوئی صحیفہ ان کے پاس نہیں ہے، تو میں خود کو کیوں محدود کروں؟ میں اور آپ ہم کیوں ان میں محدود کریں اور ہم کہیں کہ جناب ہم سنی ہیں کیونکہ ہم شیعہ نہیں ہیں؟ بھائی یہ کون سی تقسیم ہو گئی؟ اس تقسیم کو اپنانا چاہیے، اس تعریف کو اپنانا چاہیے جو پوری امت کو استعمال ہوتا ہے، اہل سنت والجماعہ، یعنی ہم سنت نبی کے اوپر ہیں اور ہم جماعت کے ساتھ ہیں۔ اور جماعت کون سی؟ جماعت وہ اہل البیت علیہم السلام کی، صحابہ کرام کی وہ جماعت کہ جو پوری جماعت کے ساتھ رہی ہے اور اس نے صحابہ کے خلاف خروج نہیں کیا ہے، کبھی صحابہ کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ان کو آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں ہم جماعت ہیں، لیکن یہ جماعت کے خلاف آنے والے گروہوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیشہ جن لوگوں نے صحابہ کی جماعت کے خلاف خروج کیا یہ وہاں پہ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے۔ تو پھر یہ جماعت کیسے ہوئے؟ سنت تو یہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ انہوں نے اپنی سنت کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر اگر یہ ہوتے تو پھر یہ پوری امت ایک ہوتی، پوری امت سنی اور شیعہ سارے ایک ہوتے، ایک جھنڈے کے نیچے ہوتے، اہل سنت کہلائے جاتے۔ یہ شیعہ کو اہل سنت نہیں کہتے، حالانکہ وہ سنت سے انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح جماعت کے اوپر بھی یہ نہیں ہے۔ اگر جماعت کے اوپر آپ ہو تو پھر باغی گروہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمار کو قتل کرے گا، عمار کو قتل کرنے والی باغی گروہ ہے، یہ اس باغی گروہ کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ اسے جماعت سے خارج کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ جماعت کی بات کرتے ہو، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں گر پڑا، اس حدیث کو آپ دوسروں پر تو فٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر باغی گروہ کے حوالے سے آپ ہرگز یہ بات نہیں کرتے۔ تو نہ یہ سنت کے اوپر ہے، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی جماعت ہے، جماعت اہل البیت، جماعت صحابہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے۔ یہ باغیوں کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی یہ ان سے آپ پوچھیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ان کا کیا حال ہے، تو کہیں گے کہ وہ لوگ باغی ہیں، حالانکہ اس میں بیعت رضوان جیسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رضوان میں شجرہ کے نیچے بیعت کی ہے، بیعت رضوان کے واقعے میں وہ شامل ہے، لیکن یہ ان کو باغی جماعت کہتے ہیں۔ جبکہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا باغی گروہ ہے، یہ کہتے ہیں ہم وہ اس جماعت کا حصہ ہیں۔ افسوس کی بات یہ، تو پھر آپ نہ اہل سنت ہے نہ اہل الجماعہ ہے، ان دونوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے۔ سنیت کا لفظ اس لیے آپ استعمال کرتے ہو کہ جناب ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ سے الگ ہیں، تو آپ نے شیعوں کی نفرت میں یہ لفظ استعمال کیا، اور جماعت، اس جماعت میں بھی آپ ڈنڈی مارتے ہو۔ تو اس لیے اگر مجھے آپ پوچھتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ بتاؤ کہ تم سنی ہو یا شیعہ، تو میرا جواب آپ سے یہ ہے کہ جناب میں تو سنت کے اوپر ہوں، اور اس سنت کے اوپر ہوں جس پہ سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان اسے قبول کرتے اہل سنت۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو فرقوں میں رکھوں کہ جس میں سب شامل ہوتے ہیں، سنی یہ لوگ بھی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث بھی، اور شیعہ بھی، زیدی، عباضی، خوارج اور اہل تشیع، سب اس اہل سنت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اس ٹائٹل کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس سنی ہیں جناب، ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ اس معنوں میں اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں۔ اور آپ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مفتی ہمدرد کس معنوں میں سنی ہے،
سنی ہے یا شیعہ ہے، تو میں سنی ہوں الحمدللہ عز و جل، لیکن سنی اس معنی میں کہ جس میں سارے شامل ہوں۔ میں اپنے آپ کو کسی فرقے میں نہیں رکھتا ہوں، نہ دیوبندیوں میں رکھتا ہوں، نہ بریلویوں میں رکھتا ہوں، نہ اہل حدیث میں، نہ شیعہ میں کسی فرقے میں نہیں۔ میں اپنے آپ کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مانتا ہوں۔ اور پھر جماعت، بالکل یہ ٹائٹل بہترین ہے، اہل الجماعہ، کہ آپ جماعت کے اندر ہونے چاہیے، اور جماعت بھی وہ امام علی علیہ السلام۔ فخر ہے مجھے اس جماعت کے اوپر جس میں عمار ابن یاسر ہے، جس میں حذیفہ ابن الیمان ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے، براء ابن عازب ہے، خباب ابن الارت ہے، اور خزیمہ بن ثابت ہے، جابر بن عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ الجماعہ جس میں 100 بدری صحابہ، 700 بیعت رضوان کے، 400 انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، امام علی علیہ السلام کی جماعت، اس جماعت میں تو اہل السنت والجماعہ۔ باقی یہ جو فرقے آپ نے بنائے ہوئے جس میں آپ نے امت مسلمہ کو تقسیم کیا ہوا ہے، آمین بلند آواز سے کہیں کہ نہیں کہیں، آمین بالجہر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ ادھر باندھے یا ناف کے اوپر باندھے، اور جناب شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، داڑھی ہم قبضہ رکھیں یا چھوٹی چھوٹی کر کے رکھیں، یا جناب یہ فروعی اختلافات جو آپ نے بنائے ہوئے امت کو تقسیم در تقسیم کیا ہے، اس اختلافات کے اندر میں نہیں ہوں میرے بھائی۔ ان اختلافات سے پرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت۔ ایک فرق ضرور ہے اس سنیوں میں اور مجھ میں، بڑا بنیادی فرق ہے، یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین محمد کے ابلاغ میں اہل البیت کو حجت مانتا ہوں، اہل البیت کو۔ یعنی ویسے تو میں فقہ حنفی کے اوپر مسائل میں چلتا ہوں، لیکن اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اہل السنت والجماعت حدیث میں صحیح موقف امام علی علیہ السلام کا یہ ہے، میں اس کو اپناتا ہوں، میں اس کو مطلب میں پھر دوسری طرف نہیں دیکھتا۔ صحیح سند سے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اہل البیت علیہم السلام کا عمل اور معمول یہ رہا ہے، میں اس کو اپناتا ہوں۔ میں نے بسا اوقات سفر کے اندر پیروں پہ مسح کرتا ہوں، اور رفع یدین کے جو معاملات ہیں کبھی رفع یدین بھی کرتا ہوں، کیونکہ بخاری کی صحیح روایت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے امام علی علیہ السلام کو رفع یدین کے مطابق دیکھا۔ تو میں اب نماز کا جو صحیح طریقہ اہل البیت میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اندھا دھند ایک چیز کو مان لوں، جناب شیعہ یہ کام کرتے تو مجھے بھی وہ کام کرنا چاہیے، نہیں بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام شیعہ کرے تو آپ بھی وہ کام کریں۔ اپنی عقل کا استعمال کریں، اہل البیت علیہ السلام کا طریقہ ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ جہاں آپ کو صحیح روایت سے قرآن مجید کی صحیح تفسیر میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ اہل البیت کا یہ موقف ہے، دوسری جانب نہیں جانا۔ ہم جائیں بھائی ادھر کیا ہے اس میں وقف، اور وہ مسائل جس میں اہل البیت ایک جانب ہوں اور دوسرے لوگ خواہ اور کتنی بڑی شخصیات کیوں نہیں ہوں، میں اہل البیت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یعنی اگر سیدہ زہرا علیہ السلام وہ ایک موقف کے اوپر ہے تو پھر میں سیدہ زہرا کے قدموں میں ہوں، میں سیدہ زہرا کے پاس ہوں، میں سیدہ زہرا کے موقف پہ قائم ہوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا نہیں جناب بڑی شخصیات ہیں اور ہم تو اہل سنت کا یہ موقف ہے، نہیں بھائی ہم ادھر ہوں گے ہم ادھر ہوں گے۔ خدا کے بندو، اہل البیت بضع رسول جدھر کھڑی ہے، جدھر وہ جہاں ان کا جو موقف ہے سب مسلمانوں کو ادھر ہونا چاہیے، اہل البیت علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا موقف ہوگا۔ تو پھر میں امام علی جو نبوت کو دیکھنے والے ہیں، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا میں اور آپ یہ کوئی اور زیادہ سمجھے گا؟ یعنی سیدہ زہرا علیہ السلام میراث کے معاملات کو زیادہ سمجھتی ہے نا، والد کے معاملات ہیں، دین کے معاملات ہیں، پیغمبر نے بتایا ہوگا کہ بیٹی میری پیاری بیٹی۔ یعنی آج ہم اپنے بچوں کو اگر ہم کہتے ہیں کہ دین کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، اور اگر اسے دین کا مسئلہ معلوم نہیں ہو ہمارے بچوں کو تو ہم عیب سمجھتے ہیں، اور اتنا واضح مسئلہ میراث کا مسئلہ اگر سیدہ زہرا علیہ السلام سے مخفی ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سیدہ زہرا علیہ السلام کے ساتھ ہم ہوں گے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ معاملات میں، آگے جنگوں کے معاملات ہیں۔ تو اس لیے سنیت کی جو تعریف ہے میرے بھائیوں جو آج انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ اسی معنوں میں آپ اس کا تجربہ کر لیں، کسی سنی بھائی سے پوچھیں بھائی یہ بتاؤ آپ سنی کیوں ہو، تفصیل لینا اس سے، سنی کیوں ہو؟ تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی ہم سنی ہیں۔ پھر آپ اسے پوچھیں وہ کیا کہے گا دیوبندی ہوں یا بریلوی یا اہل حدیث ہو۔ کیوں سنی بھائی؟ کیوں؟ کس وجہ پر؟ کس وجہ پہ آپ سنی ہو؟ کیا جواب ہے اس کا؟ الا یہ کہ میں شیعہ نہیں ہوں، الا یہ کہ میں شیعہ نہیں ہوں، یہی اس کا جواب ہے۔ آپ دیکھیں گے یہی جواب آپ کو ملے گا کہ بھائی ہم سنی ہیں، جیسے ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا، اور ان کے اکابرین جس بھی فرقے کے ان کی ہر ایک کی سنیت کی تعریف الگ ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا الگ
ایک دائرہ بنایا ہوا ہے. اس معنوں میں سنی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس معنوں میں سب کو سنی ہونا چاہیے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے وہ کہے گا کہ بھائی میں اس معنوں میں سنی نہیں. جو سنیت کی تعریف میں نے کی ہے انشاءاللہ عز و جل قرآن، اہل البیت اور صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.